ویسے تو میری رنگت بالکل صاف ستھری گوری تھی، نین نقش بھی بڑے تیکھے تھے، لیکن میں دبلی پتلی بہت تھی۔ بچپن سے مجھے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کا بڑا شوق تھا۔ اکثر میں گلی محلے میں لڑکوں کے ساتھ ہی کھیلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے ماں باپ کا لاڈ پیار میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی تھا۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں جو کہ شادی شدہ تھیں۔ میرا زیادہ تر وقت لڑکوں کے ساتھ ہی گزرتا تھا، اس لیے میرا پہننا اوڑھنا بھی ویسا ہی تھا۔ میں لڑکوں کی طرح پینٹ شرٹ پہنتی تھی، سر پر ہیٹ رکھتی تھی۔ کرکٹ، بیڈمنٹن، فٹ بال، یہ سب میرے پسندیدہ کھیل تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وقت گزرنے لگا اور میں 16 سال کی دہلیز بھی پار کر چکی تھی۔ 16 سال کی ہوئی تو میری والدہ نے مجھے زبردستی گھر پر بٹھانا شروع کر دیا۔ کہنے لگیں کہ لڑکی ہو تم، گھر پر رہا کرو، شرم نہیں آتی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، ابھی تک محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتی نظر آتی ہو۔ پاؤں دیکھے ہیں تم نے؟ ننگے پاؤں کھیل کھیل کر کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے ناپ کی اب چپل بھی مجھے مشکل سے ملے گی، مردوں کی چپل لا کر دینی پڑے گی تمہیں۔ میں شروع سے ہی لاپرواہ سی تھی، امی کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی تھی۔ ماں کی ڈانٹ پھٹکار سننے کے بعد ہی میرا دھیان باہر کھیلے جانے والے کرکٹ میچ کی طرف تھا۔ میں نے امی کی منت سماجت کی کہ بس یہ آخری دفعہ کھیلنے دے، لیکن وہ نہیں مانی۔ میرا باہر جانا انہوں نے بالکل بند کر دیا تھا۔ بس یہ تھا کہ میں چھت پر جا کر پتنگ اڑا لیا کرتی تھی، یا برابر والے روشوں کی چھت پر جا کر اس کی امی کو شکایتیں لگا دیا کرتی کہ امی نے مجھے قیدی بنا کر رکھ دیا ہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا چال ڈھال سب لڑکوں جیسا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا، کوئی بات نہیں، اب تم بڑی بھی تو ہو گئی ہو، گھر پر رہا کرو۔ روشو مجھے الٹا سمجھانے لگتا۔ اکثر میں اسی سے اس کی شرٹیں لے کر پہنا کرتی تھی۔ بے شک میں لڑکوں سے کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی، لیکن محلے کے لڑکوں نے کبھی میرے ساتھ بدتمیزی اور بدلحاظی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ شاید روشو تھا، جو کسی محافظ کی طرح ہر جگہ پہنچ جایا کرتا تھا۔ امی کے بہت سے کام بھی کروا دیا کرتا تھا، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ابا بیرون ملک میں ہوتے تھے، 6 ماہ بعد ہی آتے تھے۔ جیسے ہی میں نے 14 جماعتیں پڑھی، میری خالہ نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ میں 19 سال کی تھی جب لاہور سے میری خالہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے مانگا تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر دوسرے شہر نہیں جاؤں گی۔ امی کہنے لگی تمہاری جو کرتوتیں ہیں نا، میں تمہیں غیروں میں بیاہ کر ذلیل نہیں ہونا چاہتی۔ ارے اتنی بڑی ہو گئی ہو، ایک کپ چائے کا بنانا نہیں آتا۔ وہ میری سگی بہن ہے اور سگے عیب چھپا لیتے ہیں۔ یہ میری والدہ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بہرحال میرا شادی کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا۔ ابھی تک میرا دماغ بس کھیل کود میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ ماہیوں کے 4 دن بھی بڑی مشکل سے میں نے کمرے میں کاٹے تھے۔ آسمان پر پتنگ اڑتی اور کٹتی دیکھ کر میں سیدھی دوڑ کر چھت کی طرف جاتی تاکہ وہ کٹنے والی پتنگ میں پکڑ لوں۔ بہرحال میری بارات لاہور سے آئی۔ دن کے وقت میری شادی ہوئی۔ رات کی ٹرین سے ہی واپسی کا سفر بھی شروع ہو گیا۔ دلہن بنی گھونگھٹ میں ٹرین میں بیٹھی بے حد بیزار ہو رہی تھی۔ میرا شوہر فاہد مجھے بار بار بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ خالہ چونکہ لاہور رہتی تھی، اس لیے وہاں پر میرا آنا جانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ 4-5 سال بعد خالہ اکیلے ہی کراچی آتی تھیں، ہفتہ 10 دن رہ کر واپس چلی جاتی تھیں۔ اس لیے مجھے نہ تو خالہ کے گھر کے ماحول کے بارے میں پتہ تھا، نہ ہی فاہد کے بارے میں۔ بے شک میرا سارا بچپن لڑکوں کے ساتھ کھیل کود کر گزرا تھا، لیکن جن نظروں سے فاہد مجھے دیکھ رہا تھا، یا تو مجھے فاہد سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ ویسی الجھن کبھی ان لڑکوں سے نہیں ہوئی تھی جن سے میں بچپن سے کھیلتی آ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے والی برتھ پر ہی بیٹھا تھا۔ ایک تو میں پہلی بار ٹرین کا سفر کر رہی تھی، وہ بھی اس بھاری بھرکم دلہن کے لباس میں۔ میں نے تو آج تک شلوار قمیض بھی کبھی ڈھنگ سے نہیں پہنی تھی، ہمیشہ پینٹ شرٹ پہنتی تھی، اور اس وقت اس دلہن کے لباس میں سخت الجھن محسوس کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے 16-17 گھنٹے کا یہ سفر اپنے عروسی لباس پہنے ہوئے کیا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے زیورات ضرور اتار دیے تھے۔ لاہور پہنچنے کے بعد میری خالہ نے مجھے اپنے محلے کی ایک لڑکی سے دوبارہ سے میرا میک اپ ٹھیک کروایا۔ میں تھکن سے اور نیند سے بے حال تھی
کیونکہ ٹرین میں مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ میں ہمیشہ نیند کی بڑی پکی تھی۔ جب بھی مجھے نیند آتی میں چاہ کر بھی خود کو جگا نہیں پاتی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے کمرے میں آنے کا انتظار بھی میں نے نہیں کیا۔ تکیے پر سر رکھ کر سو گئی۔ نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا فہد صوفے پر تکیہ رکھے سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی شرمندگی سی ہوئی، مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ جب سے میں آئی تھی بس ناشتہ کرتے ہی خالہ نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا تھا اور میں کمرے میں آتے ہی لیٹ کر سو گئی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے بیڈ سے نیچے پاؤں رکھا، نہ جانے نیچے کیا تھا، میرا پاؤں سلپ ہو گیا۔ میں گرتے گرتے بچی تھی، لیکن میرے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ میں فوراً سے سنبھل گئی۔ گرنے سے تو بچ گئی، لیکن چیخ کی آواز سن کر فہد کی آنکھ ضرور کھل گئی۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ اپنا تکیہ بھی بیڈ پر رکھا۔ بے شک میرا کزن تھا، لیکن میرے لیے بالکل انجان تھا۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا ہو گئی تمہاری نیند پوری؟ کتنا جگایا میں نے تمہیں۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، شاید سفر کی وجہ سے بہت تھک گئی تھی، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ کہنے لگا ہاں میں نے تمہیں جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن تم نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں سونے دوں۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے مجھے کنکھیوں سے دیکھا۔ مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن ایسا ممکن تھا کیونکہ گہری نیند میں جب امی مجھے اٹھاتی تھیں تو میں انہیں بھی ایسے ہی الفاظ کہتی تھی۔ اس وقت مجھے کافی خفت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے فہد سے یہ کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے، لیکن اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کہنے لگا بے شک تم میری کزن ہو، لیکن میں پہلی بار تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اماں نے جب مجھ سے تمہارے لیے پوچھا تھا تو میں نے اپنا فیصلہ اماں پر چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر یہ سوچنے لگا کہ پتہ نہیں تم کیسی ہوگی، لیکن تم خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک انگوٹھی نکالی، میری انگلی میں پہنا دی۔ کچھ دیر میری تعریف کرتا رہا۔ میرے لیے یہ سب کچھ نیا نیا انوکھا سا تھا، کیونکہ ابھی تک جن لڑکوں کے ساتھ میں کھیلا کرتی تھی وہ مجھے لڑکا ہی سمجھا کرتے تھے، کبھی مجھ سے ایسی باتیں نہیں کی تھیں۔ اس لیے فہد کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے اچھا لگا۔ کچھ اس کا میرے چہرے کو چھونا، مخمور لہجے میں بات کرنا، سب کچھ دل فریب سا لگ رہا تھا کہ اچانک سے وہ میرے ہاتھ دیکھ کر چپ سا ہو گیا۔ کہنے لگا تمہارے ہاتھ اتنے موٹے اور بھدے سے کیوں ہیں؟ لڑکیوں جیسے ہاتھوں جیسی خوبصورتی کیوں نہیں ہے؟ اس نے میرے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا مجھے لڑکیوں میں مردانہ وضع بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میں نے اپنے ہاتھ غور سے دیکھے۔ شاید مجھے لڑکیوں کی طرح ناخن بڑھانے کا شوق نہیں تھا، نہ ہی اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر الماری کے پاس چلا گیا۔ الماری کھول کر اس نے ایک بلیک کلر کا سوٹ مجھے تھمایا۔ کہنے لگا جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ میں خود اس عروسی لباس سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے شکر کیا، لیکن جیسے ہی واش روم میں جا کر اس لباس کو دیکھا تو وہ شب خوابی کا لباس تھا، بڑا ہی بے باک سا۔ میں نے شرماتے ہوئے وہ پہن تو لیا تھا، لیکن میں پہلی بار بے حد نروس ہوئی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو سامنے ہی فہد ہاتھ میں پرفیوم کی شیشی پکڑے خود پر اسپرے کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوا میرے پاس آیا، مجھ پر اسپرے کرنے لگا۔ کہنے لگا مجھے اس پرفیوم کی خوشبو بہت پسند ہے۔ یہ کہہ کر مجھے اپنے پہلو سے لگائے بیڈ پر لے آیا۔ مجھ سے پیار بھری باتیں کرنے لگا، لیکن اچانک ہی وہ مجھ سے ایک دم پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی ایک دم بدلے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا ہوا۔ وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس کمرے میں نہیں آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے کیا ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو بہت خوش تھا، پتہ نہیں اسے ہوا کیا تھا۔ پوری رات وہ کمرے میں نہیں آیا۔ صبح میں نے اپنا لباس تبدیل کیا، کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ باہر لاؤنج کے صوفے پر سو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کمرے کے بجائے باہر صوفے پر کیوں سو رہا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس آئی، اسے اٹھانے لگی تو مجھے دیکھ کر منہ پھیرنے لگا۔
پھر تو جیسے یہ سلسلہ ہی شروع ہو گیا۔ میں جتنا اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی وہ مجھ سے دور بھاگتا، وجہ بھی نہیں بتاتا تھا۔ شادی کے بعد اس کی چند میٹھی باتوں نے میری دنیا بدل دی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں مجھ سے کترانے لگا تھا۔ کافی دن گزر گئے لیکن اس کا رویہ مجھ سے نہیں بدلا۔ ایک بار میں تنگ آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، فہد، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں مجھ سے دور دور رہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ تم ایسی ہو تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرتا۔ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ میں نے کہا، میں نے کیا کیا ہے ایسا؟ کہنے لگا، تم مردوں جیسی دکھتی ہو، تمہاری چال ڈھال یہاں تک کہ ہاتھوں کی بناوٹ تک مردوں جیسی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاید میں ٹراؤزر اور کرتا پہنتی تھی کیونکہ مجھے شروع سے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کی عادت تھی، اس لیے میں نے اب اپنے جہیز کے فینسی لباس پہننا شروع کر دیے۔ اس کی خاطر میں نے خالہ کے ساتھ مل کر اس کی پسند کا کھانا بنانا بھی سیکھ لیا۔ اس کے سارے کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی۔ ان 2 ماہ میں نے خود کو یکسر بدل کے رکھ دیا کہ شاید فہد کا رویہ مجھ سے ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ تو کسی پتھر کی طرح بن چکا تھا۔ روز رات کو دیر سے گھر آتا، صوفے پر لیٹ کر سو جاتا۔ میں اس کی سنگت کی متمنی تھی، اس کی محبت پانا چاہتی تھی۔ میں جو پہلے ہر چیز سے لاپرواہ تھی، اب فہد کی پسند میں ڈھل کر اپنی شخصیت تک کھو بیٹھی تھی۔ میں نے خود کو فہد کی پسند میں ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن وہ ویسا ہی تھا، مجھ سے اب بھی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک رات میں سو رہی تھی، مجھے چلا کر بات کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اسی شور سے میری آنکھ کھلی۔ خالہ اور فہد میں بہت بحث ہو رہی تھی۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو خالہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اسی کمرے سے بحث کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے خالہ کے کمرے تک پہنچ گئی، لیکن جو بات فہد اور خالہ کے بیچ میں ہو رہی تھی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ فہد خالہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ خالہ کہنے لگی، خبردار جو تم نے یہ لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا۔ وہ کہنے لگا، میں ماریا کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ خالہ کہنے لگی، کیوں؟ ایسا کون سا عیب ہے اس بچی میں؟ تمہاری خاطر اس نے خود کو بدل کے رکھ دیا، کھانا بناتی ہے، تمہارے سارے کام کرتی ہے، پورے گھر کو اس نے سنبھال لیا، اور ایک تم ہو کہ ناشکری پر ناشکری کیے جا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، اماں میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا خامی ہے۔ میں کیا، اس کے ساتھ کوئی بھی مرد زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے میں دوسری شادی کروں گا۔ ماریا کہے تو میں اسے طلاق بھی دینے کو تیار ہوں، اور چاہے تو بے شک میرے نام پر زندگی جیتی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا تو مجھے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھ سے نظریں چراتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا، آج مجھے بتا ہی دو، مجھ میں ایسی کون سی خامی ہے جس کی خاطر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، خود کو آئینے میں دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم میں کیا خامی ہے۔ میں نے کہا، میں روز دیکھتی ہوں خود کو، مجھے نہیں پتا، انسانوں کو ہمیشہ اپنا آپ تو اچھا ہی لگتا ہے، تم بتاؤ کیا برائی ہے مجھ میں؟ کہنے لگا، تم میں عورتوں والی خوبصورتی نہیں ہے، نسوانی حسن کی کمی ہے تمہارے پاس آتے مجھے یہ احساس ہوتا ہے جیسے میں کسی مرد کے پاس موجود ہوں۔ مجھے تم سے گھن آتی ہے، تمہاری قربت سے گھٹن کا احساس ہوتا ہے مجھے، تمہیں چھونے سے بھی کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا، میرا دل تمہارے پاس آنے کو نہیں چاہتا، تمہیں دیکھ کر میرا جی متلانے لگتا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں تو اس کی باتیں سن کر بے جان سی ہو کر بیٹھ گئی۔ عورت کی اس سے بڑی شاید کوئی تذلیل نہ ہو جو الفاظ میں نے فہد سے سنے تھے۔ جو خامی اس نے مجھے بتائی تھی اس میں میرا کوئی اختیار نہ تھا، جو تذلیل اس نے میری کی تھی۔ میں روتی رہی، ساری رات روتی رہی۔ اگلے روز میری خالہ نے مجھ سے کہا کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم میکے نہیں گئی، تم کچھ دنوں کے لیے کراچی چلی جاؤ۔ میں نے کہا، خالہ اگر میں یہاں سے چلی گئی تو فہد دوسری شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر خالہ کہنے لگی کہ
میں اسے سمجھاؤں گی. تم اس کا ہر کام وقت پر کر دے رہی ہو، اس لیے اسے تمہاری قدر نہیں ہے. جب تم یہاں نہیں ہوگی تو وہ خود تمہاری کمی محسوس کرے گا، پھر اسے تمہاری قدر ہوگی. مجھے خالہ کی بات ٹھیک لگی. میں واپس کراچی چلی گئی. میں پورے 6 ماہ بعد کراچی آئی تھی. مکمل بدل چکی تھی. جب میں گھر آئی تو اپنی امی کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. امی سمجھی میں ان سے اداس ہوں اس لیے رو رہی ہوں. ابھی مجھے آئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب محلے کے سارے لڑکے جو میری عمر کے تھے مجھ سے ملنے آ گئے. لیکن آج میں ان سے فاصلہ رکھ کر مل رہی تھی کیونکہ میری سوچ بدل گئی تھی. انہی لڑکوں میں ایک لڑکا روشن بھی تھا جسے میں روشو روشو کہہ کر پکارتی تھی. میری سب سے زیادہ اسی سے دوستی تھی. وہ بھی مجھ سے ملنے آیا. میں بظاہر سب سے ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں مضطرب سی تھی. مجھے فہد کی فکر ستائے جا رہی تھی. سب مجھ سے باتوں میں مصروف تھے، بس ایک وہ تھا جو چپ تھا اور یک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا. جب سب چلے گئے تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے ماریا؟ اتنی اداس کیوں ہو؟ میں نے کہا، نہیں تو میں تو بہت خوش ہوں. یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہوا. وہ میرے چہرے کو، میری آنکھوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا، ہاں نظر آ رہی ہے مجھے تمہاری خوشی. بچپن ساتھ گزارا ہے ہم نے، ساتھ کھیلے ہیں، ساتھ ہنسے ہیں اور ساتھ روئے بھی ہیں. اس لیے مجھ سے جھوٹ مت بولو. اگر تمہارے شوہر نے تمہیں کچھ کہا ہے تو بس روشو کو ایک اشارہ کر دو، پھر دیکھنا سالے کو کیسے ٹھیک کرتا ہوں. اس نے اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے مجھ سے کہا. میں نے کہا، تمیز سے بات کرو، تمہارا بہنوئی ہے وہ. کہنے لگا، تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنے گا تو چھوڑوں گا نہیں اسے. میں نے کہا، نہیں روشو، وہ بہت اچھا ہے. اب میں اسے کیا بتاتی؟ میری دوستی روشو کی بہن سے بھی بہت تھی. وہ شادی شدہ بھی تھی، آج کل میکے رہنے آئی ہوئی تھی. اس لیے سوچا کہ جا کر اس سے اس مسئلے کا حل پوچھتی ہوں، شاید وہ میری مدد کر دے. میں اگلے ہی روز روشو کے گھر چلی گئی. روشو اب اپنے ابا کی دکان سنبھالنے لگا تھا، اس لیے شام کو ہی گھر لوٹتا تھا. میں دوپہر کے وقت اس کے گھر گئی تھی کیونکہ اگر روشو گھر پر ہوتا تو میرے سر پر ہی منڈلاتا رہتا. مجھے دیکھ کر فرزانہ بہت خوش ہوئی. مجھ سے میری شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھنے لگی. میں نے اسے یہی کہا کہ فہد بہت اچھا انسان ہے، میں بہت خوش بھی ہوں. پھر باتوں ہی باتوں میں اس سے جھجکتے ہوئے وہ سوال بھی پوچھ لیا جو میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گی جو اس چیز کا علاج کرتی ہے. میں یہ سن کر خوش ہو گئی. میں چاہتی تھی کہ بنا کسی سے کچھ کہے میرا مسئلہ حل ہو جائے. اس لیے میں اگلے ہی روز فرزانہ کے ساتھ اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی. اس نے مجھے میڈیسن دی اور اچھی خوراک کھانے کے لیے بھی کہنے لگی. میں گھر واپس آئی تو فون پر امی خالہ سے ہی بات کر رہی تھیں. میں نے امی سے فون لے لیا، خود خالہ سے بات کرنے لگی. ان سے فہد کے بارے میں پوچھنے لگی. وہ کہنے لگی کہ میں روز اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. لیکن تم فکر مت کرو، میں اسے منا لوں گی. تم بس اپنی صحت کا اچھے سے خیال رکھو. میں بہت پریشان تھی. لیڈی ڈاکٹر نے جو میڈیسن مجھے دی تھی وہ مجھے کھانا کھانے کے بعد کھانی تھی، لیکن خالہ سے بات کرنے کے بعد تو جیسے میری بھوک ہی ختم ہو گئی. مجھے لگا تھا میرے جانے کے بعد فہد کو میری کمی محسوس ہوئی ہوگی، وہ مجھے یاد کرتا ہوگا، لیکن وہ تو اب بھی ویسا ہی تھا. میں نے بس چند نوالے کھائے اور اپنی میڈیسن کھا لی. اسے کھانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی سی ہونے لگی. سینے میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی. مجھے لگا شاید یہ میرے مسئلے کا حل ہے. میں ریگولر وہ دوا کھانے لگی جسے کھاتے ہی میرے پسینے چھوٹنے لگ جاتے، مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی. لیکن فہد کی خاطر میں یہ بھی کر رہی تھی. ایک بار میرے نمبر پر فہد کی کال آ رہی تھی. جب سے میں کراچی آئی تھی فہد کی کال آج آئی تھی. میں نے فوراً سے فون اٹھا لیا. مجھے لگا وہ مجھے یاد کر رہا ہوگا، اسی لیے اس نے مجھے فون کیا ہے. وہ کہنے لگا، تم جو کھیل میرے ساتھ کھیل رہی ہو نا، اچھا نہیں کر رہی. میری ماں مجھے تمہاری وجہ سے جائیداد سے آگ کر رہی ہے. میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. پتہ نہیں تم جیسی کھسری لڑکی نے میری ماں پر کیا جادو کر دیا ہے.
کہ اسے سارے جہان کی خوبیاں بس تم میں نظر آتی ہیں۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنا علاج کرواؤ، میں تمہیں بس 15 دن دے رہا ہوں، ورنہ طلاق بھیج دوں گا، چاہے میری ماں مجھے اس کے بعد گھر سے بے دخل کر دے، لیکن تمہیں بھی برباد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں سن کر رونے لگی، بار بار فہد فہد کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ ظلم مت کرنا۔ جیسے ہی فون بند کر کے پلٹی تو روشو میرے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھ سے کہنے لگا تمہارے شوہر کا فون تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا کیا کہہ رہا تھا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ کافی سنجیدگی سے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم سے مطلب؟ تم کیوں ہر وقت میرے پیچھے چوروں کی طرح کھڑے رہتے ہو بنا بتائے؟ تم ہوتے کون ہو میرے کمرے میں آنے والے، میری باتیں سننے والے؟ نکلو یہاں سے باہر۔ میں اسے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے بڑی سختی سے بات کی۔ وہ کہنے لگا یوں غصہ دکھا کر تم مجھ سے چھپا نہیں سکتی، مجھے اندازہ ہے تمہارے شوہر کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ ہم میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے دھکے دیتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ سامنے رکھی اپنی میڈیسن دیکھ کر مجھے فہد کی باتیں یاد آنے لگیں۔ میں نے 2 میڈیسن نکالی اور ایک ساتھ کھا لی۔ میں چاہتی تھی میرا مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے تاکہ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ سکے، لیکن وہ میڈیسن کھاتے ہی مجھ پر اس قدر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ الٹیاں شروع ہو گئیں، میری حالت بگڑنے لگی۔ امی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ میرے والد بیرون ملک میں ہوتے تھے، باقی سب بہنیں اپنے گھر کی تھیں، اس لیے امی نے روشو کو ہی بلایا تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے ہاسپٹل لے کر گئیں۔ 3 دن تک میں جو کھاتی مجھے ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب میری میڈیسن دیکھی تو کہنے لگی کہ یہ میڈیسن بہت تیز ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت زیادہ ہیں، یہ آپ کے گردے فیل کر سکتی ہے۔ ایسی دوائیاں اور ایسی جعلی ڈاکٹرز کے پاس جا کر اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ وہ مجھ سے اس میڈیسن کے استعمال کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر کہنے لگی کہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے نہیں۔ اکثر لڑکیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جو مرد کم ظرف نہیں ہوتے وہ ان سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ خود ہی حل ہو جاتا ہے اور آپ اتنی بھی بری نہیں لگتی۔ یقیناً آپ کا شوہر کہتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض ہے یا گھٹیا سوچ کا مالک ہے۔ میری والدہ بھی وہیں موجود تھی۔ یہ باتیں سن کر ماتھے پر بل ڈالے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ گھر آتے ہی روشو نے میری والدہ کو میری میڈیسن کس طرح سے استعمال کرنی ہے یہ سمجھایا اور واپس چلا گیا۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا امی میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ تمہیں گھر بسانے کا ڈھنگ نہیں آتا، لیکن سچ کہتی ہوں امی، میں نے اپنے آپ کو فہد کی خاطر بدل کے رکھ دیا، سارے کام سیکھ لیے، آپ بے شک خالہ سے پوچھ لیں، لیکن وہ پھر بھی مجھے کہتا ہے کہ اسے مجھ سے گھن آتی ہے، میری قربت سے اس کا جی متلاتا ہے۔ یہ باتیں عورت کی روح کو گھائل کر کے رکھ دیتی ہیں، لیکن میں نے یہ سب سن کر بھی یہی چاہا کہ اس کے دل میں میری جگہ بن جائے، وہ مجھے طلاق نہ دے، مجھ پر طلاق کے نام کا داغ نہ لگائے۔ میں روئے جا رہی تھی، امی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ اگلے روز میری والدہ نے میری خالہ سے بات کی، وہ خود پریشان تھی، کہہ رہی تھی مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے ماریا کی زندگی خراب ہوئی، میرا بیٹا ایک طوائف کی محبت میں گرفتار تھا، اس کے ساتھ گناہ بھی کرتا تھا، میں نے اسے اپنی قسم دے کر ماریا سے شادی کروا دی، لیکن اسے اس بازاری عورت کی عادت پڑ چکی ہے، اس لیے گھر کی شریف لڑکی میں جب ویسی ادائیں نظر نہیں آئیں تو اس نے ماریا میں عیب نکالنے شروع کر دیے۔ میری والدہ نے میرے والد کو بھی پاکستان بلوا لیا، انہوں نے خود مجھے خلا دلوا دی، کہنے لگے وہ شخص میری بیٹی کے قابل ہی نہیں تھا، لیکن میرا مرد ذات سے اعتبار ہی اٹھ گیا۔ میری عدت پوری ہوتے ہی فرزانہ اور اس کی والدہ میرے لیے روشو کا رشتہ لے کر آئیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ ایک مرد سے بڑی گہری چوٹ کھائی تھی، اس لیے کسی دوسرے پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ فرزانہ نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ روشن ایسا نہیں ہے،
لیکن میں نے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے۔ چند دن بعد میں صحن میں بیٹھی تھی جب ایک بال آ کر صحن میں گری۔ باہر لڑکوں کا شور ہونے لگا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے بال اٹھا لی۔ دروازہ کھول کر اپنا بال والا ہاتھ ہی باہر نکالا تھا۔ مجھے لگا بال لینے کے لیے دروازہ بجایا گیا ہے، لیکن کسی نے بال کے بجائے میرا ہاتھ پکڑا۔ بال میرے ہاتھ سے چھٹ گئی۔ میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے روشو کھڑا تھا۔ میرا ہاتھ بھی پکڑ رکھا تھا۔ وہ شاید گھر کے اندر آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دروازہ پورا نہیں کھولا۔ میں نے کہا، روشو میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا، انکار کیوں کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا، یہ میری زندگی ہے، میری مرضی۔ وہ دروازے کو دھکیل کر اندر آ گیا۔ کہنے لگا، برائی کیا ہے مجھ میں؟ انکار کی وجہ بتاؤ ماریا۔ میں نے کہا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ پوچھنے لگا، کیوں؟ بہت محبت ہے اس کمینے انسان سے جو اس کی یاد میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو۔ وہ میری آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں ہے مجھے کسی سے بھی محبت، سمجھے؟ مردوں سے ہی نفرت ہو گئی ہے مجھے اپنی زندگی میں کسی مرد کو شامل نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگا، اس شخص کی وجہ سے تم یہ چاہتی ہو، جھوٹے بہانے بنا رہی ہو مجھ سے۔ آج بھی فہد تمہیں عزیز ہے، جبھی انکار کیا ہے تم نے، ورنہ اپنی ماں کے آنسو تمہیں نظر آ جاتے، اپنے باپ کی جھکی ہوئی کمر اور نظریں تمہیں نظر آ جاتی، جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا گھر بس جائے۔ لیکن تمہیں صرف فہد عزیز ہے، اسی کے غم میں اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا، مجھے نہیں ہے فہد سے محبت، کیوں سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر اس بات کا ثبوت دو مجھے۔ میں اسی جمعے تم سے نکاح کرنے آ رہا ہوں۔ اگر تم نے مجھ سے نکاح کر لیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہیں فہد سے نفرت ہے۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خوشی کے لیے تمہیں مجھے قبول کر لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے واقعی اپنے والدین کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، جو میرے غم میں گھلنے لگے تھے۔ میں نے اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں کیا، چپ چاپ روشو سے نکاح کر لیا۔ لیکن جب وہ کمرے میں آیا تو مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ بھی میری انہی الفاظ سے تذلیل نہ کرے جیسے فہد نے کی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس بیٹھا میں بدحواس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا، ماریا، ہر شخص کم ظرف نہیں ہوتا، بچپن سے تم مجھے جانتی ہو، کیا تمہیں ایسا لگتا ہوں میں کہ تمہارے ان عیبوں کو تم پر جتاؤں گا جن پر تمہارا اختیار ہی نہیں ہے؟ زندگی انسان کے ساتھ گزاری جاتی ہے، اس کے ظاہر کے ساتھ نہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے یہ سب کیسے پتا؟ وہ ہر بار کی طرح میرے دل میں اور میرے ذہن میں آنے والے ہر سوال کو کیسے جان جاتا تھا۔ ابھی بھی میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا کہ لیڈی ڈاکٹر کی ساری باتیں میں سن چکا تھا، اور وہ بھی جو تم نے لیڈی ڈاکٹر کو بتایا تھا۔ تمہاری والدہ اور والد سے بھی کہہ چکا تھا کہ ایسے کم ظرف انسان سے ماریا کو خلاصی دلوا دے۔ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں، اس لیے بھول جاؤ وہ سب جو ہو چکا ہے۔ بس یہ یاد رکھو کہ تم سے روشو بچپن سے محبت کرتا ہے۔ جن دنوں تمہاری شادی تمہارے کزن سے ہوئی تھی میں دوسرے شہر میں تھا۔ مجھے اس بات کی خبر بعد میں ہوئی، ورنہ کبھی تمہاری شادی وہاں ہونے ہی نہیں دیتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ شاید یہی اصل محبت تھی، جس میں انسان دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟